الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی اگلی آیات کا مطالعہ کرنے لگے ہیں۔ یہ آیات ہیں منافقین سے متعلق۔ اس سے پہلے جو ہم نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھی ہیں ان میں سب سے پہلے تو ایمان والوں کا گروہ تھا کہ یہ کتاب ہدی للمتقین ہے، پھر ان متقین کی صفات تھیں۔ پھر دوسرے گروہ کا ذکر آیا کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، انبیاء کے خلاف کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ ان میں عمائدین قریش بھی ہیں، یہود بھی ہیں اور منافقین کے سردار بھی ہیں۔ تو اس گروہ کے بعد اب ایک تیسرے گروہ کا تذکرہ ہے، اور یہ ہے منافقین کا گروہ۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ذرا تفصیل سے آیا ہے، اور ان کی جو ریشہ دوانیاں تھی یہ بہت زیادہ خطرناک تھی۔ کیوں؟ یہ لا الہ اولائی ولا الہ اولائی مذبذبین بین ذالک، یعنی کہ چش و پنج میں رہتے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف۔ ادھر پلڑا جھکتا دیکھا تو ایمان والوں کی طرف ہو گئے، اور ادھر پلڑا جھکتا دیکھا تو کفر کے ساتھ مل گئے۔ یہاں پہ کچھ فائدہ دیکھا 4 دنوں کا تو مسلمانوں کے ساتھ مل گئے، اور کہنے لگے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ اور جب دیکھا کہ کفر کی طرف ان کے مفادات ہیں تو ادھر جھک گئے۔ دراصل ان کے دلوں میں ریب تھا، اور یہ ان کے دلوں میں کفر تھا چھپا ہوا، تو جس کو انہوں نے چھپا کے رکھا، اور کہتے ہم تو سیانے لوگ ہیں، عقل مند ہیں۔ تو منافق نفقہ، دراصل نون فا قاف، یہ ایک قسم کی جو ہے انفاق جو ہے نا، سرنگوں کو کہتے ہیں۔ نفقہ ایک سرنگ جو ہوتی ہے، یعنی کہ سرنگ کیا ہے، زمین کے اندر جانور بناتے تھے کچھ، کہ ادھر سے شکاری آیا تو ادھر سے نکل گیا، ادھر سے آیا تو ادھر سے نکل گیا۔ تو منافقین کا بھی ایسا ہی حساب ہوتا ہے کہ 2 چہرے ان کے ہوتے ہیں، ذوالوجہین ہوتے ہیں یہ لوگ، کہ ادھر بھی ادھر بھی۔ عام زبان میں منافق اس کو کہتے ہیں کہ اس کے منہ پہ اس کا، اس کے منہ پہ اس کا، اپنے مفادات کا بندہ جو ہے۔ تقریباً انہی معنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایمان کے ساتھ وہ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت سیانے لوگ ہیں، ہم اپنے مفادات کے لوگ ہیں، ہم نہ ادھر ہیں، ہم نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ تو یہی ان کی دراصل اندر ان کے کفر تو زیادہ خطرناک ہے کہ اپنے مفادات کی خاطر کچھ بھی کر دیں گے، معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے، مسلمانوں کے لیے کیا چیز نقصان دہ ہے ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، یہ اپنے مفادات کے بندے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جو ہوں گے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو یہ آیات پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ اب اس گروہ کا تذکرہ شروع ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ہیں بہت سے، مَن يَقُولُ جو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پہ، وما ہم بمؤمنین دراصل وہ ایمان والے نہیں ہوتے، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا، صرف زبان کا دعویٰ ہوتا ہے، قول ہوتا ہے۔ یخادعون اللہ، وہ کیا کرتے ہیں؟ خدعہ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ خدعہ کہتے ہیں دھوکے کو۔ یخادعون اللہ، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ خادع یخادع باب مفعلہ ہے، کہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، چال بازی کرتے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو بھی اسی طرح دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، اور نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو، یعنی کہ ان کے دھوکے کا وبال انہی پہ ہے۔ وما یشعرون، لیکن اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ دراصل ان کا کیا ہے کہ یستحبون الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر، اور اس کو یہ سیانہ پن کہتے ہیں۔ کہتے ہیں نو نقد نہ تیرا ادھار، ایمان کے معاملے میں ان کی اسٹریٹجی وہ ہے نو نقد نہ تیرا ادھار، یعنی کہ دنیا کا معاملہ ہے، نقد ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، تھوڑا ہی ہے، دنیا کی منفعت وہ حاصل تو ہو رہی ہے نا، آخرت کس نے دیکھی؟ تو یہ ان کا جو ہے مین موٹو تھا، مین مقصد تھا۔ تو اسی لیے جب کبھی یہ کہتے تھے کہ اگر سفر قریب ہو، قرآن کریم نے ان کے متعلق کہا ہے کہ تھوڑا سا سفر ہو اور غنیمت بھی ان کو، مال غنیمت ملنے کا خوب یعنی کہ ان کو توقع ہو، تو یہ کہیں گے ہم بھی جہاد پہ نکل رہے ہیں۔ اور جب کہیں پہ خطرہ ہو،
ایسی مہمیں پورے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آتی رہی ہیں کہ جب جہاں پہ خطرہ محسوس ہوتا تھا یہ پیچھے ہٹ جاتے تھے، جہاں پہ دیکھتے کہ دشمن کمزور ہے اور یہاں پہ مال غنیمت پکا ہے تو وہاں پہ کہتے تھے ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ سورہ فتح میں اس کا ذکر ہے۔ تو فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اسی مرض کو، اسی کو، نقص کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ہے۔ مرض کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ مریض کو ہلاک کر دیتا ہے اگر اس کا علاج نہ کیا جائے۔ اس کا علاج نہیں کروا رہے مرض کو، اور مرض کو ہی اپنے لیے شفا کا باعث سمجھ رہے ہیں، اور وہ مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے، ان کی ہلاکت پکی ہوتی جا رہی ہے، پختہ ہوتی جا رہی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، الم دینے والا عذاب ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس لیے کہ جو وہ جھوٹ بولتے رہے ہیں۔ جھوٹ یہ کیا بولتے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اور مومنوں کے پاس آ کے کہتے کہ ہم ایمان والے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایمان والے نہیں ہوتے، دنیا کی چند روزہ منفعت کے لیے وہ اس طرح کا دھوکہ دیتے، تو یہ ان کا جھوٹ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، وَإِذَا، اور جب قیل ان سے کہا جاتا ہے، لہم ان سے، لا تفسدوا فی الارض کہ تم زمین میں فساد برپا مت کرو، قالوا تو وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، بے شک ہم لوگ تو ہیں اصلاح کرنے والے، درستگی کرنے والے، یعنی کہ ہمارے، اب یہ ان کا جھوٹ ہے کہ اپنے آپ کو مصلح بتاتے ہیں اور ان کو مفسد کہتے ہیں، کہ ان کی وجہ سے ہم اچھے خاصے جی رہے تھے، یہ جو مومن آگے، مسلمان آگے باہر سے، ان کی وجہ سے ہماری معاشرت تباہ ہو گئی، اب ہم ان کی اصلاح کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ دوبارہ سے امن و سکون سے رہیں۔ اب ہمارے اوپر جنگیں مسلط ہو گئی ہیں، کبھی وہ چڑھ کے آ رہے ہیں بدر کے میدان میں، کبھی احد میں آ رہے ہیں، تو اس لیے ہم اپنی اسٹریٹجی سے اصلاح چاہتے ہیں، دونوں طرف جھکاؤ رکھتے ہیں۔ تو دراصل اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، الا آگاہ رہو انہم هم المفسدون، یہی اصل فسادی ہے کہ ایمان کے رستے میں، اسلام کے رستے میں یہ کھڑے ہوتے ہیں اپنی اسٹریٹجی سے، اپنے چند روزہ جو منفعت کی خاطر یہ کیا ہے، سارے لوگوں کا نقصان کرتے ہیں۔ اور معاشرے کے لیے سب سے بدترین قسم کا یہ طبقہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ، اور یہ کسی بھی ملت و معاشرت میں غداروں کو برداشت نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ وہ دشمن کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ ان کی بھی یہی اسٹریٹجی تھی کہ عین وقت پہ آ کے جنگ کے دوران یہ کیا کرتے، جیسے عبداللہ بن ابی غزوہ احد میں 300 لوگوں کو لے کے نکل گیا، تو اس کا کیا ہوا، نقصان مسلمانوں کو ہوا، تو یہ ان کی اسٹریٹجی تھی۔ اور کیا کہتے تھے، جی ہماری بات نہیں مانی گئی، جی مدینے کے اندر رہ کے نہیں، جب فیصلہ ہو گیا ہے تو اب سب نے باہر جا کے لڑنا ہے، لیکن یہ کہنے لگے کہ جی ہماری بات چونکہ نہیں مانی گئی، اپنے آپ کو سیانہ سمجھتے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے رسول کی بات کی پرواہ نہیں کی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے آمینو، تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائے ہیں، قالوا وہ کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء جس طرح کہ یہ بیوقوف ایمان لے آئے ہیں، یعنی کہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہیں عقل مند، ہم تو منفعت دیکھتے ہیں، نفع نقصان دیکھ کے چلتے ہیں، اور یہ بیوقوف جو ایمان والے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، جیسے حکم آتا ہے، جیسے محمد ان کو کہتے ہیں نکل پڑتے ہیں، نہ اپنی روزی روٹی دیکھتے ہیں، نہ بچوں کو دیکھتے ہیں، نہ کوئی حالات دیکھتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں کہ فصل کی کٹائی کا موسم ہے، نہ دیکھتے ہیں کہ غربت کا زمانہ ہے، قحط ہے، کچھ بھی ان کو پرواہ نہیں ہے، اور یہ بیوقوفوں والا ان کا کام ہے۔ جبکہ ایمان کے معاملے میں یہ جنون ہوتا ہے، یہ شوق ہوتا ہے، یہ عشق ہوتا ہے۔ اب ان کی اسٹریٹجی کیا ہے، ان کی وہ عقل سے سوچ رہے ہیں، اور ایمان والوں کے دل میں ایمان ہے تو انہیں جنت نظر آتی ہے، انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور ایمان کا رستہ انہوں نے چنا ہوا ہے، تو ان کے نزدیک یہ بیوقوفی ہے، اور اپنا جو رد عمل ہے، اپنی جو اسٹریٹجی ہے، وہ ان کے نزدیک عقل مندی ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہیں، ہم عقل مند ہیں، ہم دنیا کے نفع یا نقصان کو دیکھ کے چلتے ہیں، اور یہ نفع نقصان کو مد نظر نہیں رکھتے، اور دنیاوی جو معاملات ہوتے ہیں اس میں عقل مند بھی ایسے شخص کو ہی سمجھا جاتا ہے جو اپنا منافع سب سے پہلے دیکھے۔ لیکن ایمان کے معاملے میں یہ نہیں ہے، کہ ایمان کے معاملے میں تو یہ ہے کہ تجارت اللہ تعالیٰ سے کی ہے تو پھر اپنا سب کچھ بیچ دو۔ الا انہم هم السفہاء، بے شک یہی لوگ جو ہیں وہ بیوقوف ہیں، یعنی کہ دنیا کا مال تو ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور مومنوں نے کیا سودا کیا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تو مومنوں نے اپنی جانیں بیچ دی، اللہ نے ان کی جانیں خرید لی ہیں، کس لیے کہ بان لهم الجنہ،
اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دنیا خرید لی ہے، آگے اس کا ذکر بھی آئے گا۔ وَإِذَا لَقُوا اب اللہ تعالیٰ نے خود کہا نہیں، یہ اصل میں بیوقوف ہیں لیکن اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ان کی اسٹریٹجی اب بیان ہو رہی ہے منافقین کی، جب وہ ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں قالوا، کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، شیاطین الانس، بڑے سرداروں کے پاس جاتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا معکم، ہم تو بے شک تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم ان مسلمانوں سے استہزاء کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، کیسا بیوقوف بناتے ہیں ہم ان کو۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کے ساتھ ڈھیل والا معاملہ کیے جا رہا ہے کہ ان کو ان کی سرکشی میں، اور یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہماری رسی دراز ہے تو کوئی پکڑ نہیں ہے، اور اسی طرح معاملات چلتے رہیں گے۔ تو اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے الضلالہ، گمراہی، بالہدی، ہدایت کے بدلے میں۔ یہی وہ آ گیا کہ ان کی تجارت کیا ہوئی؟ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت جو ہے نفع بخش نہیں ہوئی، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ ہدایت پہ ہوئے۔ مومنوں کی تجارت کیا ہے؟ دنیا ختم ہو گئی ہے، اور اب جنہوں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ ان کے لیے اس سے اچھا بدلہ ہے، اور جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ان کا سب کچھ دنیا میں ہی ختم ہو گیا اور ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ اور یہاں پہ ایک اور بات کہ مولانا امین احسن اصلاحی نے ان آیات کی عجیب ہی تفسیر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ یہود سے متعلق ہے، لیکن جو سارے کا سارا قرآن کریم کا بیان ہے وہ منافقین پہ ہی دلالت کرتا ہے، یہود کا کہیں سے قرینہ نہیں نظر آتا، لیکن انہوں نے بعید از قیاس قسم کی جو ہے تعویلات کر کے ان کو یہود پہ فٹ کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ہماری بھی اور ان کی بھی، اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آگے جو ہے 2 مثالیں بیان کی جا رہی ہیں، ان کو ہم پڑھیں گے اگلی نشست کے اندر۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔